مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں آپ جس سے اپنی خوشخبری شیئر کرتے ہیں, گڈ نیوز شیئر کرتے ہیں, اچھی خبر شیئر کرتے ہیں, آپ کو اس سے پیار ہے, اور جس سے اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں اس کو آپ سے پیار ہے. آپ کو جب بھی کوئی گڈ نیوز ملے نا, اچھی خبر ملے, تو آپ اپنی اچھی خبر جس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ سے محبت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے. اور جس سے آپ اپنا برا نیوز شیئر کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے, اس کا مطلب یہ کہ اسے آپ سے محبت ہے. اب بات سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس سے آپ خوشخبری شیئر کرتے ہیں, اچھا نیوز شیئر کرتے ہیں, آپ کو اس سے محبت ہے. جس سے آپ برا نیوز شیئر کرتے ہیں, آپ کو اس سے محبت نہیں ہے, اس کو آپ سے محبت ہے. آپ غور کریں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اپنی پریشانی کس سے شیئر کرتے ہیں؟ جس سے آپ اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں نا, آپ کو اس سے محبت نہیں ہے, اسے آپ سے محبت ہے. اور جس سے آپ اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں نا, آپ کو اس سے محبت ہے, اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے آپ سے محبت ہو. دیکھیں, آپ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ فوراً اپنے والدین کے پاس چلے جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں والد صاحب دعا کیجئے, والدہ صاحبہ دعا کیجئے. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں نا. لیکن جب خوشی کی خبر ملتی ہے تو والدین کو بھول جاتے ہیں, بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ ہاں آؤٹنگ کے لیے. آج ہم اس خوشی کو یوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے اپنے والدین سے بہت محبت ہے, کیوں؟ جب بھی تکلیف پہنچتی ہے تو والدین کے پاس پہنچتا ہوں. نانا میری جان, آپ کو اپنے والدین سے محبت نہیں ہے, وہ آپ کے والدین کو آپ سے محبت ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب ہمیں آپ سے بہت محبت ہے, کیوں؟ دیکھیے ہم آپ کو بار بار کانٹیکٹ کرتے ہیں, بار بار فون کرتے ہیں, بار بار آپ سے اپنی پریشانیاں ڈسکس کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیر کو آپ سے محبت ہے. یار کبھی خوشخبری بھی تو سنا دیا کرو نا. جب کوئی خوشی ملتی ہے تو جب کوئی خوشی کی خبر ملے نا, تو اس وقت بھی فون کر کے بتا دیا کرو آج فلاں خوشخبری ہے, آج فلاں اچھا کام ہوا ہے, آج فلاں کامیابی ہو گئی ہے. تو آپ غور کریں کہ آپ کو جب اللہ کی بار بار یاد آتی ہے, کب آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے, کب آپ کو آقا کی یاد؟ جب بھی پریشانی آتی ہے اللہ یاد آتا ہے, سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے, ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے, مصلی بھی مل جاتا ہے, اللہ اللہ بھی جاری ہو جاتا ہے, درود و سلام کے گجرے بھی جاری ہیں, عبادات بھی, تقوی بھی. حیدر کرار فرماتے ہیں اگر آپ اپنی معیارات زندگی کو وضع کرنا چاہتے ہیں اور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان ریالٹی لائف میں کس سے محبت ہے اور کس کو آپ سے محبت ہے, آج آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں, اپنے آپ سے پوچھیں جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو آپ خوشی کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, غم کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں آپ کو اس سے محبت ہے. جس کے ساتھ آپ اپنا غم شیئر کرتے ہیں آپ کو اس سے محبت نہیں, اسے آپ سے محبت ہے. تو جب اللہ یاد آتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھیں کب اللہ یاد آتا ہے؟ جب تکلیف آتی ہے اللہ یاد آتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے, آپ کا رب آپ سے پیار کرتا ہے. ہاں اسی طرح جب کوئی خوشی کی خبر ملے تو وہ خوشی اپنے آقا سے شیئر کیا کریں. ہاں اپنے آقا سے شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے دل میں اپنے آقا کا پیار پیدا ہو. کیسے؟ کوئی خوشخبری ملے تو میلاد کی محفل سجا لیں, سرکار کی نعت کی محفل سجا لیں. آپ ایگزام پاس ہوں تو میلاد کی محفل کا انعقاد کریں. ہاں آپ کاروباری کامیابی آپ کو ملے, فوراً سرکار کی محفل کی میلاد محفل کا انعقاد کریں. کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں اپنی یہ خوشی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہے. اس پر پھر حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم کے اس کلام کے تحت ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کلام کو سمجھو, اور اس کلام سے جو نقطہ انہوں نے اخذ کیا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ جو اپنی خوشی اللہ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی شیئر کرتا رہتا ہے, پھر اس کی خوشیوں میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ خوش رہیں تو یہ عادت بنا لیں, اپنی خوشی اللہ کے ساتھ شیئر کریں, اور اپنی خوشی بھی اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں, اپنی ماں کے ساتھ شیئر کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ جب خوشخبری ملے تو بیوی کے ساتھ شیئر کریں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ سے محبت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے. غم اپنے والدین سے شیئر کرتے ہیں, آپ کے والدین کو آپ سے محبت ہے. ہاں کبھی کبھی خوشی بھی والدین کے ساتھ شیئر کیا کریں.
اور پھر اس میں بیوی کے حقوق بھی ادا کریں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ الٹ ہی ہو جائے, اس میں بیلنس بہت ضروری ہے. اس پر بھی میرے لیکچرز آپ سنیں, تفصیلی لیکچر اس پر بھی ہے. تو یہ جو چوتھا نقطہ ہے گناہوں سے بچنے کا, یہ ہے کہ اپنی اس خوشی کو اللہ کے ساتھ شیئر کرے. یا اللہ میں خوش ہوں کہ آج دن میں جو میں نے عبادت کی ہے, اور میں تیرے ساتھ شیئر کرتے ہوئے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرے کرم کے بغیر یہ ممکن ہی نہ تھا. جب یہ خوشی آپ اللہ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو نیکیوں کی خوشیاں آپ کو بار بار ملتی رہیں گی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی.